بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ممبران اسمبلی، پنڈی اور اسلام آباد اور دیگر جگہوں سے آئے ہوئے بھائی بہن، بزرگ، مائیں، بیٹیاں، بیٹے، السلام علیکم. آپ سب کو نواز شریف اور شہباز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم. میرے بھائیوں اور بہنوں، کہیں غلط فہمی تو نہیں ہوئی کہ لانگ مارچ آج تھا؟ جتنا بڑا جم غفیر آج یہاں موجود ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ آج لانگ مارچ آج ہے. اور یہ اگر پروٹیسٹ ریلی ہے اور یہ اگر احتجاج ہے تو کان کھول کے سن بھی لو اور آنکھیں کھول کے دیکھ بھی لو کہ جس دن عوام لانگ مارچ کے لیے یہاں پہنچے گی، یہاں کیا عالم ہوگا. دیکھو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم آج ایک ایسی سڑک پر موجود ہیں جس کو کانسٹیٹیوشنل ایونیو کہتے ہیں، یعنی کہ شاہراہ دستور، جس کی دونوں اطراف میں انصاف دینے والے ادارے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں نہ آئین ہے، نہ کوئی انصاف ہے. اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کی آئینی ذمہ داریاں یاد دلائیں. ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان اور محترم چیف الیکشن کمشنر کو یہ بتائیں کہ آپ کا ادارہ پاکستان کا ادارہ ہے، پاکستان کا آئینی ادارہ ہے اور پاکستان کی قوم کا ادارہ ہے. یہ وہ ادارہ ہے جس کو آئین نے آپ کی اور عوام کی رائے کا امین بنایا ہے. یہ وہ ادارہ ہے جس کو پاکستان کی آئین کی سبز کتاب نے آپ کے ووٹ کی عزت کی ذمہ داری عطا کی ہے. اور یہ وہ ادارہ ہے جس کو عوام کے ووٹ کی عزت کروانی تھی. بتاؤ، عوام کے ووٹ کی عزت کروائی اس ادارے نے؟ میں آج آپ کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈ کی سناتی ہوں. جانتے ہو اس فراڈ کا نام کیا ہے؟ اس فراڈ تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس. کیا نام ہے؟ پیچھے پیچھے بولنا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ میری بات سن رہے ہو اور آپ کو آواز آ رہی ہے اور اپنی بہن اور بیٹی کی بات سمجھ آ رہی ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ نومبر 2014 یعنی 2014 میں پہلے 6.5 سال پہلے یہ کیس دائر ہوا تھا؟ کتنے سال پہلے؟ شریف کا کیس تو دنوں میں چلتا ہے اور دنوں میں ختم ہوتا ہے، اور دن میں 2 سال میں اس ادارے نے ابھی تک صرف 70 سماعتیں کی. کتنی سماعتیں؟ اور جانتے ہو پاکستان پر جو عذاب مسلط کیا ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس مقدمے کو ملتوی کرانے کی کتنی بار کوشش کی؟ 30 بار. کتنی بار؟
نہیں کی تو تلاشی دے دو. کون کہتا تھا؟ کہ اگر چوری نہیں کی تو 30 بار مقدمے کو رکوانے کی کوشش کیوں؟ جانتے ہو اس تابع دار خان نے 6 مرتبہ مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتا. 6 درخواستیں دی. کتنی درخواستیں دی؟ ایک کمیٹی بنائی ای سی پی نے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک کمیٹی کا کام تھا تحقیقات کر کے اس کی تفصیلات عوام کے سامنے رکھنا. لیکن سامنے آئی کہ کیونکہ اوپر سے حکم تھا تو تحقیق پھر عمران خان کی اور ای سی پی کی تابع دار بن گئی. جانتے ہو اس کی تحقیقات ہی کرتی جا رہی. کتنے سال ہو گئے؟ حالانکہ لیکن 3 سال سے یہ سانپ بن کر اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جانتے ہو رکوانے کی کوشش کی. کتنی مرتبہ؟ اور 4 درخواستیں دی کہ کارروائی کو خفیہ رکھا جائے. اس کا مطلب ہے چوری تو ہوئی ہے، اور صرف چوری کو سنانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں. اور دیکھو آٹھ وکیل بدلے، 8 وکیل بدلے، لیکن 8 کتنے وکیل بدلے؟ جانتے ہو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے عمران خان کے جو بینک اکاؤنٹس اس نے ای سی پی سے اور پاکستان کی عوام سے چھپائی نے پکڑ خطوں کے ساتھ آپریٹ ہو رہے تھے. یہ نہیں کہ ان کو پتا نہیں تھا، جان بوجھ کے ہم آپ کو فراہم نہیں کر سکتے کیونکہ عمران خان نے منع کیا ہے. میرے بھائیوں،
सुन लो। जानते हो ये पैसा जो इमरान खान के आया, ये क्या आया जाता है? जानते हो ना? अब पता चला कि देता चोरी बहनों, ये बताओ क्या जानते हो किन दो मुल्कों से इसको फंडिंग हुई? इसराइल जो फलस्तीनियों को के ऊपर मजालिम पर मजालिम ढा रहा है, इसराइली के जाती मुलाजमों के अकाउंट्स में आया। किन के अकाउंट्स में आया? का नाम दोसांझ है, दोसांझ। ये लिखा है मेरे पास ये नाम, उसका नाम है इंदरजीत दोसांझ। और जिस इसराइली ने इसको पैसा दिया उसका नाम है बैरी सी शेप्स। लोगों ने इसको पैसा दिया। और अब देखो, जब आप भारतीय जनता पार्टी तो फिर मोदी की जीतने की दुआएं क्यों नहीं मांगी जाएंगी? क्यों मोदी की झोली में नहीं फेंका जाएगा? भाई, जिनसे आप पैसे लेते हो उनका काम भी तो करना पड़ता है ना। फिर करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? और फिर मेरे भाइयों, ध्यान से ये बात सुनना। और जब कहता है ना कि पीडीएम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, पीडीएम से इतना फर्क पड़ा है कि जो 7 साल से केस दबाकर बैठा हुआ है वो इसको खोलना पड़ गया है। और जानते हो, जब पीडीएम ने और अवाम के दबाव में जवाब देना पड़ा तो इसने क्या जवाब दिया जानते हो? कहता है कि मुझे नहीं पता, ये सब मेरे एजेंट्स ने किया है। किसने किया है? कहता है मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता, सब मेरे एजेंट्स ने किए। वाह 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 वाह, तालियां बजाओ, तालियां। या तो वो खुद बहुत बड़ा बेवकूफ है, या वो मेरे भाइयों पीडीएम को और पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ समझता है। तो बड़ी अच्छी बात है कि जब पैसे धड़ाधड़ आ रहे थे और उन पैसों को तुम एक मुंतखब हुकूमत और एक मुंतखब अवामी वजीर आजम जिसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ, जब तुम पानी की तरह पैसा बहा रहे थे और धरनों पर खर्च कर रहे थे, उस वक्त तुम्हें नहीं पता था कि ये पैसा एजेंसी के पास से आया है या कहाँ आया है? पैसा आते वक्त नहीं पता था कि एजेंट्स के थ्रू आया है। जब जवाब देना पड़ा तो एजेंट्स याद आ गए। और 7 साल बाद याद आया, जब अवाम ने जवाब मांगा, जब दबाव पड़ा तो 7 साल बाद याद आया कि पैसे तो मेरे एजेंट्स को पता है, मुझे पता नहीं है। बोलो जरा, एक दफा बोलो।
वाह वाह वाह, वेरी गुड। दस्तखत करने का पता था भाइयों, सुनना, दस्तखत करने का पता था, पैसा वसूल करने का पता था, पानी की तरह पैसा साजिशों में इस्तेमाल करने का पता था, मुंतखब हुकूमत को गिराने में पैसा इस्तेमाल करने का पता था, मगर ये पता नहीं था कि करोड़ों और अरबों और खरबों जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है। बिल्कुल उसी तरह मेरे भाइयों, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये कहता है कि मुझे हुकूमत में आने की मेरी तैयारी नहीं थी। भाई, हुकूमत में आने की तुम्हारी तैयारी नहीं थी, तुम्हें काम करना नहीं आता था, लेकिन अवाम की जेबों पर डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। अवाम की खिदमत करने की तैयारी नहीं थी, लेकिन अवाम को लूटने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। महंगाई को आसमान पर पहुंचाने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। आटा, चीनी, गंदम और दवाइयों पर डाके डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। अगर ये सब तुम्हारे एजेंट्स ने किया है, इस्लामाबाद और पिंडी के भाइयों और बहनों, अगर ये सब तुम्हारे एजेंट्स ने किया है, तो जरा ये भी बता दो ईसीपी के सामने कि 2018 के इलेक्शंस में तुम्हारे बैलेट बॉक्सेस में वोट किस एजेंट ने डाले थे। जरा ये भी पाकिस्तान के अवाम को बता दो कि अगर पैसा देने वाले एजेंट्स थे तो तुम्हें इक्तदार में लाने वाले एजेंट्स कौन थे। और ये भी बता दो कि साकिब निसार से तुम्हें जाली साकिब और अमीन, सादिक और अमीन नहीं, साकिब और अमीन का सर्टिफिकेट दिलवाने वाले एजेंट्स कौन थे। और अब ये भी बता दो, यहाँ मीडिया की वैन्स मौजूद हैं, ये भी बता दो कि तुम्हारे लिए मीडिया को मैनेज करने वाले, मीडिया को दबाव में लाकर अपनी मर्जी की खबरें चलवाने वाले एजेंट्स कौन है। पूछो मेरे भाई, कौन है वो एजेंट्स। और ये भी बता दो कि तुम पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की तबाही के जिम्मेदार हो, तुम पाकिस्तान के बड़े बड़े जराइम के जिम्मेदार हो। तो जरा ये भी बता दो, तुम्हारे हर जुर्म और हर गलती पर पर्दा डालने वाले एजेंट्स कौन हैं? कौन है? आवाज नहीं आ रही, कौन है? काश सुन तो रहे होंगे, मेरा ख्याल है कि ये आवाज पहुंच जाएगी कि लोग जानते हैं कि तुम्हें 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत करने वाले एजेंट्स कौन हैं। देख लो, जहां जहां आवाज जा रही है, देख लो, लोग नहीं डर रहे। पाकिस्तान बदल रहा है। तुम जितना भी जोर आजमा लो, तुम जितना भी अपनी ताकत आजमा लो, तुम पाकिस्तान के अवाम से नहीं जीत सकते। बताओ कि पाकिस्तान की अवाम अब जमहूरियत के लिए खड़ी हो गई है या नहीं खड़ी हो गई? हाथ उठा के बता दो मुझे। और अब मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरे साथ ये सवाल पूछोगे ना? मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्यों 2018 के इलेक्शन में जब आपके हाथ पांव बांधकर आरटीएस को बंद किया गया,
آپ کیوں خاموش رہے؟ پوچھو آپ کیوں خاموش رہے؟ جب آپ کے ادارے میں ای سی پی کی بات کر رہی ہوں، ابھی باقی اداروں کی بات نہیں کر رہی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کے ادارے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یرغمال بنا کر ایک نااہل اور تاریخ کے سب سے بڑے نالائق شخص کو سلیکٹ کر کے، کیا کر کے، عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر، جب وہ ایک تاریخ کے سب سے زیادہ نالائق اور نااہل شخص کو 22 کروڑ عوام کی قسمت کا مالک بنا دیا گیا، تو آپ کیوں نہیں بولے؟ ای سی پی مجھے بتائیں، آپ کیوں نہیں بولے؟ بولو. آج آپ کے ادارے کی ناکامی اور خاموشی کی سزا میرے 22 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں. بولو، بھگت رہے ہو نا؟ آج جب پیٹرول بم، جس کو اردو میں پیٹرول بم کہتے ہیں، وہ آج جب عوام کے سروں پر گرتا ہے تو ای سی پی والوں سن لو، یہ عوام تمہیں بھی اس میں شریک جرم ٹھہراتی ہے. ٹھہراتے ہو؟ آج جب ہر روز کمر توڑ مہنگائی ہوتی ہے، میں جانتی ہوں آپ کے گھروں میں مہنگائی کا ڈیرا ہے، میں جانتی ہوں. آج جب روز عوام کے اوپر مہنگائی کا طوفان آتا ہے، مہنگی بجلی، مہنگی گیس، مہنگا آٹا، مہنگی روٹی، مہنگی چینی، مہنگا صابن، مہنگا کھانے پینے کا کوکنگ آئل جس کو کہتے ہیں، کس کس چیز کا میں نام لوں. آج جب ان چیزوں کی قیمتیں روز عوام کی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہیں تو عوام آپ کو بھی اسی پی اس جرم میں شریک جرم ٹھہراتے ہو. بولو، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ آج جب ادویات کی، دوائیوں کی قیمتیں بڑھی ہیں نا، آج جب ادویات کی قیمتیں غریب مریضوں کی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہیں تو ای سی پی کو لوگ شریک جرم ٹھہراتے ہیں. آج جب میرے ینگ بچے، نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے آج جب بے روزگار ہوتے ہیں تو یاد رکھو، ای سی پی عوام تمہیں بھی شریک جرم ٹھہراتی ہے. آج جب کیا اساتذہ، کیا حکومت کے ملازم، کیا بیوروکریسی، کیا لیڈی ہیلتھ ورکرز، کیا پاکستان سٹیل مل کے ملازمین آج ہر کوئی سڑکوں پر احتجاج کر رہا ہے تو یاد رکھو، ای سی پی عوام تمہیں بھی شریک جرم ٹھہراتی ہے. آج جب گردشی قرضہ 3000 ارب کی بلند سطح پر چلا جاتا ہے لیکن عوام کو تب بھی بجلی نہیں مل رہی تو یاد رکھو، ای سی پی لوگ آپ کو بھی شریک جرم ٹھہراتے ہیں. اور آج جب اچانک پورے ملک کے اندر، پورے پاکستان کے اندر، چاروں صوبوں کے اندر بجلی بند ہو جاتی ہے، اچانک پورا ملک اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے تو یاد رکھنا، ای سی پی اس نااہلی اور نالائکی میں لوگ آپ کو بھی شریک جرم ٹھہراتے ہیں. اور آج جب براڈ شیٹ سکینڈل، جس کو پاکستان کی عوام فراڈ شیٹ سکینڈل کو کہتے ہیں، آج جب اس میں یہ حقائق سامنے آتے ہیں کہ تم نے 22 کروڑ عوام کے خون پسینے کی کمائی چپ چاپ راتوں رات اسمگل کروا دی پاکستانی ہائی کمیشن میں، اور وہ جعلی فارم اس کو لے اڑی، وہ تم نے بھیجی ہی اس لیے تھی کہ کیونکہ تمہیں پتا تھا وہ ضبط ہو جائے گی. اور وہاں تک نہیں بات، دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں، عمران خان اور اس کی حکومت، یہ اس میں سے بھی کمیشن مانگ رہے تھے، اور آج جب تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل براڈ شیٹ، جس کا نام فراڈ شیٹ ہے، وہ سامنے آتا ہے
اور عوام کے خون پسینے کی کمائی ان کی کمیشنز میں جاتی ہے تو یاد رکھو ای سی پی لوگ تمہیں بھی شریک جرم ٹھہراتے ہیں. اور آج ملیشیا میں میرے بھائیوں بات سنو. آج ملیشیا کے اندر جب لیز پہ نہ ہونے کی وجہ سے 170 پاکستانی مسافروں کو جہاز سے اتار لیا جاتا ہے تو اس شرمندگی اور اس نالائکی اور نااہلی میں بھی لوگ ای سی پی کو شریک جرم ٹھہراتے ہیں. اور آج جب ہزارہ برادری کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ان کے گلے کٹتے ہیں. میں گئی تھی وہاں پر ان کو گلے لگانے کے لیے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے ان کی درد کی داستان سنتے ہوئے. اور آج جب وہ اس جعلی وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ ہماری لاشیں پڑی ہیں تو یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. اور جب آج پاکستانیوں کے ساتھ اور ہزارہ برادری کے ساتھ یہ توہین آمیز سلوک ہوتا ہے کہ یہ کوئٹہ جاتا بھی ہے تو وہاں پر ایک یونیورسٹی میں بیٹھ کر جو متاثرین ہیں جن کے بھائی بیٹے اور خاوند شہید ہو گئے ان کو کہتا ہے میرے پاس چل کر آؤ میں نے تم سے تعزیت کرنی ہے. تو آج اس قسم کی جو تضحیک پاکستان کے عوام کی آج ہو رہی ہے ای سی پی سن لو کہ پاکستان کی عوام تمہیں بھی اس جرم میں شریک سمجھتی ہے. اور ای سی پی جواب دو. ای سی پی جواب دو. بولو ای سی پی جواب دو کہ پاکستان کے ساتھ یہ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم جو سلیکٹڈ اور سلیکٹرز نے کیا تھا. آپ بتاؤ کہ آپ اتنے بڑے جرم میں حصے دار کیوں بنے؟ کیا بگاڑا تھا ان معصوم پاکستانیوں نے آپ کا؟ کیا بگاڑا تھا ان معصوم پاکستانیوں نے آپ کا؟ اور یاد رکھنا اداروں پر وہ شخص حملہ کرتا ہے جو اداروں کو یرغمال بنا کر زبردستی ان سے ناانصافی پر مبنی فیصلے لیتا ہے. کیونکہ یہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں نا جو پیچھے سے کام کرتے ہیں یہ سامنے نہیں آتے. سامنے ہوتے ہیں ای سی پی جیسے ادارے اور عوام کی انگلیاں پھر ان اداروں کی طرف اٹھتی ہیں. وہ لوگ پیچھے چھپے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا چہرہ کوئی نہیں جانتا لیکن جواب تو ای سی پی کو دینا پڑے گا. اور اس کا جواب ایک ہی ہے. آخر میں بس ایک بات کیونکہ ایک منٹ آخر میں ایک ہی بات کیونکہ عمران خان نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے تو جب جرم کا اعتراف کوئی کر لیتا ہے تو اس کے بعد فیصلہ نہیں ہوتا اس کے بعد صرف سزا ہوتی ہے. تو پاکستان زندہ باد, پی ڈی ایم زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.